السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب خیریت ہے؟ اچھا سر، ایک سوال ہے، کیا غیباً نماز جنازہ ہو جاتی ہے؟ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سر پلیز اس کی تھوڑی معلومات دیجیے۔ تو جیسے یہ فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، کیا ادھر غیباً نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تھوڑی سی معلومات چاہیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کیا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جو فلسطین میں بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کیا ہم ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی محترم، عند الاناف جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں جو اس کے قائل ہیں، وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ کی جو نماز جنازہ ہے وہ غائبانہ آپ نے ادا کی تھی، اس سے استدلال لیتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر اس بادشاہ کی جو جسم تھا، اس کی لاش جو تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جنازے کے وقت پیش کر دی گئی تھی۔ تو آپ نے وہ بھی نماز جنازہ جو ہے وہ غائبانہ ادا نہیں کیا، لہذا عند الاناف جو ہے وہ تو غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ باقی رہی بات کہ جو بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو میدان جنگ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ وہ تمام شہداء جو ہیں وہ تو اللہ کریم نے ان کی مغفرت فرما ہی دینی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی قوت کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں احادیث کے اندر بہت ان کا ذکر ملا ہے۔ یہودی کے ساتھ لڑنا، یہودی مذہب کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوشش کو تیز تر کرنا، یہ تو ایک ثواب کا کام ہے، اور وہ ثواب میں شامل ہیں۔ وہ شہداء جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت فرمانی ہے۔ باقی ہمارا جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہم پر فرض ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام شہداء کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور جو مسلمان میدان عمل میں ہیں، مجاہدین ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔